27واں پارہ ہے سورۃ النجم، آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، لیکن آسمان اور زمین کو بنانا کوئی کھیل کود اور تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت اور اختیار میں ہے وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ اور اللہ نے یہ سب کچھ کیوں بنایا ہے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ برے عمل کرنے والوں کو ان کی برائیوں کی وجہ سے سزا دے دے، اور وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے نیک اعمال کی بدولت ان کو بہتر بدلہ دے دے۔ یہ اللہ جل شان نے کائنات کا نظام ایسا نہیں پیدا فرمایا کہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ انسان کو بنانے کا بھی مقصد اور انسان کے لیے اس کائنات کے نظام بنانے کا بھی ایک مقصد۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کا مقصد بیان کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے بدلنے میں، کبھی دن کو وسعت دے دے رات چھوٹی بنا دے، کبھی رات کو وسعت دے دن کو چھوٹا بنا دے، یہ جو اللہ جل شانہ دن اور رات کا نظام بدلتے ہیں تو اس کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہے۔ اور عقل والے کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور پھر اس کائنات کے نظام میں غور فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے اس سارے نظام کو بے فائدہ نہیں بنایا ہوا ہے، بے مقصد نہیں بنایا ہوا ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت بنایا ہوا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اس نظام کو ظاہر کے نظام میں انسان کو لا کے، انسان کو زندگی کے کچھ ایام دے کر، انسان کو آزما کے، اور پھر اس سارے نظام کو درہم برہم کرتے ہوئے پھر قیامت قائم کر کے انسان کو اس کے اعمال کے مطابق یا تو سزا دی اور یا اس کو اچھا بدلہ دے دے۔ اس لیے عقل والے روز کہتے رہتے ہیں اللہ آپ نے یہ سب کچھ بے فائدہ اور بے مقصد نہیں پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ کے ڈر ڈر کے مانگتے رہتے ہیں سبحانک، اے ہمارے رب آپ تو ہر عیب سے پاک ہے، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے حفاظت میں رکھے، ہماری حفاظت فرما دے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے زمین اور آسمان کو بے فائدہ نہیں بنایا، پھر انسان کو بھی بے فائدہ نہیں بنایا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، انسان گمان کرتا ہے کہ مجھے بے مقصد پیدا کیا گیا، بس میرے دنیا کے اندر چند زندگی کے ایام گزارنے، پھر میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ یہ ایمان والوں کا سوچ ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا کے انسانوں کا سوچ ہے جنہوں نے صرف دنیا کو مطمع نظر بنایا، دنیا ہی مقصود اور مطلوب بنا کے رکھا ہے، ان کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں، آخرت کا استحضار ہی نہیں ہے، بس وہ دنیا کے واسطے آج پوری دنیا کے مادہ پرست انسان وہ صرف دنیا کے واسطے ترقی کرنے کا سوچتے رہتے ہیں، لیکن موت کے بعد کے بارے میں ذرہ برابر بھی نہیں سوچتے ہیں۔ آج کا انسان کتنی ترقی کرنا چاہ رہا ہے، وہ صرف موت سے پہلے تک کی بات کر رہا ہے اور موت کے بعد کے بارے میں بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اور آج کا مسلمان بھی ان لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے اور ترقی اسی کو سمجھتا ہے۔
لوگ کہتے ہیں او جی لوگ انسان جو ہے وہ چاند پہ پہنچ چکا ہے اور یہ ابھی بھی بس نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ ابھی بھی اذانوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو تو اللہ نے ہر نماز میں معراج عطا فرمانی ہے، آپ نے تو چاند سے بھی اوپر جا کے آپ نے عرش تک پہنچنا ہے۔ آپ کا کمال تو یہ ہے ایک نماز کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاؤ، چاند کے بنانے والے تک پہنچ جاؤ، کمال تو یہ ہے۔ لیکن انسان اپنے اصل زندگی کے مقصد سے بالکل غافل رہا، تذکرے ہے نہیں، نہ آخرت کے تذکرے، نہ جنت کے تذکرے، نہ اللہ کی ملاقات کا شوق۔ ان تذکروں کے نہ کرنے کی وجہ سے ہم دنیا والوں کی طرح دنیا کی زندگی کا تو خوب سوچتے ہیں لیکن آخرت سے مکمل طور پر غافل ہو چکے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ اللہ نے فیصلے کا ایک دن مقرر کیا، آج عمل کا میدان ہے، آج حساب کوئی نہیں ہے، آج عمل کرو۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، دنیا پیٹ پیر کے جا رہی ہے، آخرت آپ کے سامنے آ رہی ہے، دنیا کی اپنی اولاد، آخرت کی اپنی اولاد۔ فرمایا تم آخرت کی اولاد بن جاؤ، دنیا کی اولاد نہ بن، کیونکہ آج عمل کا میدان نہیں، حساب کوئی نہیں ہے، پھر کل حساب ہوگا، عمل کوئی نہیں ہوگا۔ قیامت کا ایک دن متعین ہے، اس میں عمل کے مطابق انسان کو بدلہ دیا جائے گا اور اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اگر انسان سمجھتا ہے کہ موت کے بعد مجھے راحت اور خوشیاں اور چین و سکون والی زندگی، خوشحال زندگی حاصل ہو جائے، وہ دنیا کے اندر نیک عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ کرے اور کوئی مطلوب اور مقصود نہ ہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ جس کے نیک اعمال کا پلڑا وہ ہلکا رہ گیا، کس وجہ سے؟ اس میں اخلاص کوئی نہیں ہے، وہ عمل شریعت کے مطابق نہیں کر چکا ہے، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور حاویہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے نظام کو بنا کے انسان کو موقع دے کے یہ عمل کرے، اچھے عمل کا بھی اختیار دیا گیا ہے، برے عمل کا اختیار۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جو چاہے تو ایمان پہ رہے، جو چاہے تو کفر پہ رہے، جو چاہے تو شکر گزار بن کے زندگی گزارے، جو چاہے تو ناشکر بن کے زندگی گزارے، لیکن یاد رکھنا اللہ نے جہنم کی بھڑکتی آگ بھی تیار کر رکھی ہے، اگر برے عمل کو ساتھ لے کر جاؤ گے وہاں پر داخل ہونا پڑے گا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش۔ دنیا کے اندر نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے بدلہ بھی ذکر کیا، لیکن وہ کون سے لوگ ہیں جو دنیا میں اچھے عمل کرنے والے ہیں، جن کے لیے آخرت میں اچھا بدلہ جنت کی مبارک نعمتوں کی شکل میں اللہ عطا فرمائے گا؟ وہ کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں اور باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں اس سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گناہوں کے حوالے سے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور فرمایا میں تمہیں بتلاؤں کہ سب سے بڑھ کر گناہ کون سے؟ ان اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، یا کہیں پر فرمایا وقول الزور۔ گناہوں میں سب سے بڑھ کر گناہ اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا اور مسلمان کو ناحق طور پر قتل کر لینا۔ آج انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اللہ معاف کر لے، مسلمان کے خون کا پیاسا بن چکا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ بندہ دنیا کے اندر کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے میں اتنی مدد کر چکا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے اقتل۔ اب اقتل کا لفظ ہے قتل کرو، اب اس نے پورا کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، آدھا کلمہ بس،
فرمایا یہ بندہ بھی قیامت کے جس نے خود قتل نہیں کیا، صرف زبان سے بولا ہے اوق، پوری بات بھی نہیں کی، فرمایا قیامت کے دن اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ آج اللہ کی رحمت سے مایوس انسان ہے۔ اب جو قتل کرنے والا ہوگا وہ کس درجے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کر لینا، اب جو والدین کی نافرمانی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی، کہ قرآن کے لا تقل لہما اف، والدین کے سامنے اف بھی نہ کرنا، ان کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرنا، اپنے پر بچا کے رکھنا۔ جب تک والدین نافرمانی اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ کرے تب تک ان کے ہر حکم کو پورا کرنا یہ والدین کا حق ہے۔ اور آگے فرمایا والیمین الغموس یا والقول الزور، وقول الزور جھوٹی باتیں، جھوٹی قسمیں، جھوٹی گواہیاں، آج اللہ معاف کر لیں، قسم کیا غموس کہتے ہیں غوطہ لگانے کو، جب بندہ کسی بات پہ جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو یہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کے سمندر کے اندر غوطہ لگا دیا، یہ مکمل گناہ میں ڈوب جاتا ہے۔ اور آج کرائے کے لوگ ملتے ہیں جو قسم کھاتے ہیں آپ کے لیے، کرائے کے گواہ ملتے ہیں آپ کو، پیسوں کے گواہ ملتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں معاملات کا، بس صرف پیسے کے پجاری بن کے پیٹ بھرنے کے لیے ناحق گواہیاں دیتے رہتے ہیں۔ اور آج مختلف قسم کے گناہ ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں ہر وہ گناہ جس پر بندہ ہمیشگی اختیار کرے وہ چھوٹا کیوں نہ ہو وہ بڑا بن جاتا ہے، اور بڑا گناہ بڑا کیوں نہ ہو لیکن بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ گناہ ہی باقی نہیں رہتا۔ اسے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے وہ کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس سے انسان کمزور ہے، اس کے اندر نسیان ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ گناہ کا ہو جانا یہ بھی نقصان کی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نقصان کیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ پہ بندہ ڈٹا رہے، اس سے بڑھ کر خطرناک بات ہے۔ ایک بندہ گناہ کر چکا ہے، بعد میں ندامت کے آنسو بہائے اور پھر پچھتاوا اختیار کر لے، اللہ میں نے غلط کیا، میں نے آپ کی نافرمانی کی، مجھے معاف کر لے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر پرہیز کیا، اپنے آپ کو بچاتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے ہماری انگلیاں چل پڑتی ہیں اسکرینوں کے اوپر، اور بعض اس طرح کی تصاویر اور بعض اس طرح کی ویڈیوز اور بعض اس طرح کے مختلف قسم کی گندی باتیں وہ آگے شیئر ہوتی رہتی ہیں، ہم اس کے معاون بنتے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اس طرح کی باتوں سے بچانا، آپ اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر بیان فرماتے ہیں جو لوگ معاشرے کے اندر بے حیائی کے باتوں کو پھیلانا پسند کرتے ہیں تو ان کی اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور سخت کا عذاب ہوگا، یہ لعنت میں رہتے ہیں۔ اسے اس طرح کے ٹک ٹاک، اس طرح کی ویڈیوز بنانا جس میں بے حیائی کی باتیں ہو، بے حیائی کے کام ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ اسے فرمایا الا اللمم، جو لوگ پرہیز کرتے ہیں برائی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں سوائے آلودگی کے۔ آلودگی کا مطلب کیا کہ بڑے گناہ سے تو اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں لیکن چھوٹے گناہ کبھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب جو ہے وہ وسیع مغفرت اور بخشش والا ہے، وہ اپنے فضل سے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے ان الحسنات یذہبن السیئات، بڑا گناہوں سے دو بندہ اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار چھوٹا گناہ اگر ہو بھی جائے انسان کے اچھے اعمال کی وجہ سے وہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے اس کے فوراً بعد فرمایا کہ آپ نیکی کا کام کریں یا آپ کی نیکی آپ کے گناہوں کو مٹا ڈالیں۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں تم اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ کے سامنے اپنی پاکی نہ بیان کر لیا کرو، اللہ خوب جانتا ہے کون کس درجے کا ہے۔ کیوں؟
کہ اللہ نے تمہیں بنایا ہوا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہوا ہے، وہ تمہارے احوال کو خوب جانتا ہے، تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں بنایا زمین سے، کیونکہ انسانوں کا ابو حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنایا گئے، اور اگرچہ بعد میں توالد و تناسل کا نظام چل پڑا، لیکن جس منی کے قطرے سے انسان بنایا جاتا ہے وہ قطرہ بھی زمین ہی کی پیداوار ہے۔ زمین سے پھل اور فروٹ اور مختلف قسم کے فصلیں اللہ نکالتے ہیں، جو سبب بن جاتا ہے اسی قطرے کے لیے، اور اسی قطرے سے اللہ انسان کو بناتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تمہارے احوال سے خوب واقف ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، آج تم دنیا کے اندر آ کر اعمال کر کے اپنے آپ کو شو کرتے رہتے ہو، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا۔ تم تو جب ماؤں کے پیٹ کے اندر بچپن کی حالت میں تھے اور بچے ہونے کی حالت میں تھے، تم چھوٹے بچے تھے اپنی ماں کے، اللہ اس وقت بھی تمہیں جانتے تھے، تمہارے احوال سے اللہ خوب واقف ہے، تمہارے اعمال سے اللہ خوب واقف ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی پاکی نہ بیان کر لیا کرو اللہ کے سامنے۔ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کون اللہ سے ڈر کر اللہ کی رضا والے اعمال میں لگا ہوا ہے، اور کون بے حیا اور بے شرم بن کے اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ دونوں قسم کے لوگوں کو خوب جانتے ہیں، ہر ایک کو اللہ اس کے عمل کے مطابق بدلا دے گا۔ اس لیے بندہ کی کوشش یہ ہو کہ زبان سے ایسی بات ہی نہ کریں جس سے اپنی ذات کے اعتبار سے پاکی ظاہر ہوتی ہو کہ میں بڑا پاک انسان، بڑا اچھا انسان ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرنے والا ہو، آپ اس کے منہ میں مٹی ڈال دیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے پہلا میرا مزاج یہ بن گیا ہے کہ لوگ میری تعریف بیان کر میرے سامنے بیان کریں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام الانبیاء اور سید الانبیاء ہوتے ہوئے کیا فرمایا؟ انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، لیکن میں کوئی فخر نہیں کر رہا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میرے بارے میں میرے ساتھ محبت رکھتے ہوئے میری پاکی بھی بیان نہ کر لیا کرو، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میرے بارے میں اتنے غلو سے کام نہ لو، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے حد درجے مبالغہ کیا اور اس کو اللہ کا درجہ دے دیا۔ تو میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کے بندہ ہونے کی حیثیت سے یاد کرتے رہا کرو، اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے یاد کر لیا کرو، نہیں ہے کہ مجھے اللہ کا درجہ دے دو۔ اور آج ہماری جہالت کے اندھیروں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں ہے، فلاں نہیں، اللہ ہی مشکل کشا، وہ کچھ اللہ کی صفات ہے، کچھ اللہ نے اپنے بندوں کو صفات دیے ہوئے ہیں، تو جو بندوں کے جس درجے میں اللہ نے صفات دی، اس درجے میں بندہ ہونے کی حیثیت سے بندہ اس کو یاد کرے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم میرے سامنے اپنی پاکی نہ بیان کر لیا کرو، اللہ خوب جانتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی ملکیت رکھتا ہے ان تمام مخلوقات کا جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور ان تمام مخلوقات کا جو زمینوں میں ہے، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ بدلہ دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے اچھے بدلہ کے دینے کے ساتھ۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو پرہیز کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے، الا اللمم، سوائے آلودگی کے یعنی چھوٹے گناہوں کے۔ ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً تیرا رب وسیع مغفرت بخشش والا ہے۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ اذ انشأکم من الارض، اس وقت بھی جب تمہیں پیدا کیا زمین سے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تھے تم اپنی ماؤں کے پیٹ کے اندر بچے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس تم اپنی جان کی اپنی ذات کی پاکی نہ بیان کیا کرو۔ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ خوب جانتا ہے ہر اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔